حوالے نال لائے ان کتاباں نے. غصہ جڑا ہے نا جی غصہ ایک ہوتا ہے بالکل مینٹل اور پاگل آدمی. جنون دیاں دو قسم ساری فقہ دی کتاباں چاہ رہے تسا یا روزے دا باب پڑھو چاہ کہ بھئی ایک بندہ روزے دی حالت ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا اور روزہ رکھنا ہے جنون والے بندے واسطے احکام کیا ہو سن. وضو ایک بندے نے کیتا اس تو بعد ادو تے دماغ تے اثر ہویا ادو وضو قائم رہا یا وضو ٹوٹ گیا ہن کیا کر سی اگر نماز پڑھن واسطے. یہ سارے مسائل طالب علم پڑھتے بھی ہیں نسازہ پڑھتے بھی ہیں رات دن. اس وقت سانو اس مسئلے کوئی نہیں شک. وہ جڑا آتے پہنا کچھ میرے بزرگ میرے پیارے بھائی اللہ انہوں نے سلامت رکھے وہی مخلص ہیں. وہ دین دا چونکہ پورا علم کوئی نہیں گل وہ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ دیتے ٹھیک کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا حق دیتے ہیں. بھائی یہ جنون پاگل پن ادیاں نے دو قسم ہے. ایک ہوتا ہے جنون طاری جڑا مسلسل بندے دیتے طاری ہے ہر وقت وہ بیچارہ ہے اس حالت ہے کوئی اس نے شدھ بدھ نہیں نہ اس نے دنیا دی خبر نہ لباس دا پتہ نہ اپنے آپ دا. اس نو آدم جنون مطبق اور جنون طاری. اور دوسرا جڑا جنون ہویا کرتا ہے نا جی وہ کسے وقت لاحق ہو گیا کسے وقت بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو انہاں دونے گلاں دے وچ زمین آسمان دا فرق ہے شرعی احکام فقہ دے وچ. اس طریقے جڑا غصہ ہے نا جی اس دے ترائے درجے بیان ہوئے کتاباں دے وچ. آپ جتنی ساری بڑی بڑی کتاباں فتاوی شامی دیکھ سو کیونکہ بڑی کتاباں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے تو چونکہ اس وقت جتنے سارے اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت تو وڈی تو کوئی ساری ترجمان اس صدی ہستی نہیں. اس وقت آپ دیکھ سو کہ باقاعدہ فتاوی رضیہ دی جلد ادا صفحہ مکمل طور تے فتویٰ نمبر یہ سارا کچھ میں خود کتاباں سامنے رکھ کے یہ نقل کر کے عبارتاں دیتیاں نے اس مسئلے دے. غصے دے ہوندے نے ترائے درجے جڑا سب تو آخری درجہ ہے نا جی غصے دا آخری فارم وہ ہے کہ اتنا غصہ کسے انسان نو خدا نہ خواستہ چڑھدا ہوئے کہ اس دی عقل اس دے کنٹرول وچ نہ رہندی ہوئے. وہ ایک گل نو روکنا بھی چاہتا ہوئے کہ یار میں نے پتہ ہے میرا والد ہے سامنے اگر میں دے کو زبان کھلے سا اس تو بڑا تو ظلم عظیم کوئی نہ ہو سی. قرآن فرماتا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. میں تو انہاں نال ڈانٹ ڈپٹ تکے اف بھی نہ دے کے نہیں کر سکتا اور یار میں نہ دے کے وہ بیچارہ روکنا بھی چاہتا ہے اپنے آپ کو لیکن اس کو کوئی اعصابی کمزوری ہے کوئی تبخیر دا مسئلہ ہے کوئی اس کو میدے دی پرابلم ہے کوئی دی ریڑھ دی ہڈی دے وچ مسئلہ ہے. اسا لوگ چونکہ دیہات وچ رہن والے عام متوکل لوگ ہیں ورنہ ڈاکٹر حضرات نال آپ رابطہ رکھو تو جڑے انہاں چیزاں نو سمجھدے نے وہ تو تانوں چھوٹے جے معاملے قدم چاون تے تو نہیں بھائی اس چیز دا اثر اسی تواڈے دماغے کم نہ پہ کرائے. بیٹھا کر تا ہی نہیں بیٹھا کر چلا کر تا ہی نہیں چلا کر وزن تا ہی نہیں چاونا تیرے دماغ دے تے اتنا اثر ہوے سی. تے یہ تسا ماہر ڈاکٹراں دے نال جڑے نیورو معاملات دے ماہر ہوندے نے انہاں نال تسا اس مسئلے تے رابطہ کرو اور پوری تحقیق کرو اس مسئلے دی. کہ مسلمان دے بارے سوء ظن دا نہ فوراً شکار. تو غصہ ایسی فارم اور درجے دا آوڑنا کہ انہوں پتہ ہے میری امی جان ہے سامنے اس کو پتہ ہے غصے والے جوان نو پتہ ہے میرا ابا جان ہے ہوں وہ کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے کہ والد دا حق سب تو زیادہ میرے اتنے امی جان دا حق تا سب لیکن باوجود ہے کہ وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن دماغ کنٹرول وچ نہیں رہتا اور باتی زبان تو اور فور امی جان دے کو بھی بک بک کرتا ہے ابا جان دے کو بھی بک بک بعد کا حق چاوڑ تے آوے ہے لیکن جس سے وہ کیفیت دی ختم ہوتی ہے سب تو زیادہ رو رہے ہوتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ اپنے ابا جان دے پیراں چ لگا ہوئے امی جان دے قدم میں نے معاف کر دیو میرے کولے ہو گیا میں جان بوجھ کے نہیں کردا. ہن جس نے کوئی مسلمان آکھے بھی جان بوجھ کے نہیں کردا یہ آج کل ساڈا عجیب رویہ بن گیا کیونکہ اسلامی معاشرہ نہیں رہ گیا ساڈے تربیت کرنے والے بزرگ چلے گئے. قرآن فرماتا ہے اذا ضربتم فی الارض یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض اے اہل ایمان جس میں اجنبی زمین چل رہے ہو وہ تہاڈا علاقہ ہی نہیں اگوں کوئی بندے آ گئے تساں میں مسلح ہتھیار او ان بیچارے خالیت لا تقولوا اذا القوا علیکم السلام لس اذا القا علیکم السلام لست مومنا. اللہ فرماتا ہے اذا ضربتم فی الارض جس میں تساں کسی علاقے چلو اور کوئی اجنبی بندہ تواڈے سامنے آ بنے اور او تواڈے تے سلام پیش کرے تانوں آکھے السلام علیکم لا تقولوا تساں نہ کہے کہ لستا مومنا تو مومن نہیں ہے اپنے مومن ہون دی دلیل پیش کر. فرمایا جیڑا تانوں السلام علیکم آکھے انہوں جواب دینا ہے او طریقہ کرنا ہے جو مسلمان نال کرنا ہے او دے کول ایمان تے دلیل طلب نہیں کرنی. یہ قرآن دا فرمان ہے.
اساں تاں ہر گل دے دلیل طلب کر دیں. ایک مسلمان جڑا آدھا ہے بھائی مینوں اتنا غصہ آ گیا تو بھائی مینوں چیک کروا ون کے ڈاکٹر کو جڑا اس شعبے دا ماہر ڈاکٹر ہے سرجن ہے وہ میں چیک کرے اور اس تو بعد میرے بارے فیصلہ کرو. مینوں واقعی غصہ آندا ہے مینوں پتہ ہے اماں جان ہے لیکن میں نہیں اپنے آپ کو کنٹرول پار میں کٹ دیتا ہے اماں جان حالانکہ میں پتہ ہے میں جہنم میں جا رہا لیکن وہ طبیعت ہی نہیں میرے کنٹرول ہے قابو چ رہی. تو قرآن فرماتا ہے تساں اس نو انکار نہیں کرنا وہ دی گل دا ادھر سارے شواہد اکٹھے کرنے گواہیاں اکٹھیاں کرنی ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ مسئلہ ثبوت نو پہنچے. ہن آخری گل رہی سی واقعی جس نے اس قدم اٹھایا آئی اس نے واقعی دے غصے دی یا تریجی فارم وچ آئی تو اس دے بارے چون کنیا پتہ لگ سی اسلام دسیندا ہے اس دے کول قسم کھن گنو کیونکہ مومن دے متعلق ہے کہ المرء شاہد علی نفسہ الرجل امین علی نفسہ. اسلام بد زنی دا حکم اسلام آتا ہے ہر شخص اپنے اوتے خود امین ہے. میں اللہ اور میرے بندے دا معاملہ کرو جھوٹی قسم اٹھا رہے کیا مطلب ہے میں اوتے کول جواب نہیں سا. ایک بندہ اسا اس کو آکسو بھی ٹھیک ہے تین فلانے موقع تے غصہ آیا فلانے موقع تے سن گواہیاں مل گئیں لیکن این جس نے تے گل کیتی ہے اس نے تو غصے دے وچ آوے اور کسے فارم وچ ہن یہ حالت کو دوجا بندہ نہیں جاندا اس نو اسا آکسو بھی تو قسم چڑے او جس نے ساڈا بھائی آکسی میں اللہ دی قسم ہے میں نے اے پتا ہے یہ امی ہے ابا ہے بیوی ہے میں کنٹرول کرنا چاہتا میرے کو نہیں کنٹرول ہویا میں اس گل دی قسم دینا اسا آکسو تو قسم سچا ہے اسا شرعی فیصلہ دے دے سو حق وچ. میں پوری تفصیل نال تو بنیادی چیزاں واضح کیتی ہیں. غصے دا ایک ابتدائی سٹیج ہے ایک درمیانہ مرحلہ ہے ایک آخری سٹیج ہے. جس نے بندہ غصے دے اس درجے چاونے اڈو اڈو شواہد دے نال ثابت ہو ونجے کہ اس کو غصہ آندا ہے اور وہ تو اس معاملے دی قسم چلے وے کہ اس وقت بھی میں غصے دی اس سے فار میں چم طلاق جاری کی تھی اس طلاق کو نہ سے غلامہ دی آزادی دا اعلان کیتا اس غلام کو نہ آزاد ہو سن کوئی اور کسے دے بارے اقرار میں جی فلانے بندے دا لاکھ روپیہ لے آئی ہوں میں ڈیوڑا ہے میرے بعد روایت چا اس اقرار دی کوئی حیثیت نہ رسی. کیوں؟ کیونکہ سانو شواہد مل گئے ایویڈنس مل گئے گواہیاں مل گئے بے واقعی فلانے موقع تے اس میں اتنا غصہ آیا اس اپنے گریبان چا پھاڑائی اس فلانے بندے نے کٹ چھوڑائی اس برتن تروڑ چھوڑیا اس فلانا غلط کام کر چھوڑائی اور واقعی اسا گواہ اس دا غصہ آندا ہے اس میں اسا ایک موقع تے گواہ سانو وہ خارجی گواہی مل گئی. اس قسم چڑھتی ہے بھئی ایک کام ہی جس نے ہویا ہے اس نے واقعی ایسی حالت دی چاہیے قسم چاہی کھلوتا ہے اسا سانو اللہ اور دے محبوب نے پابند کیتا ہے شریعت نے پابند کیتا ہے اسا فیصلہ دے دے سو دے حق دے وچ. اس واسطے جس نے فقیر دے سامنے مسئلہ چکے میں طالب علم ہوں استادہ نے ڈیوٹی لائی ہوئی اللہ دی رحمت نال وہ میں ساری صورتحال سن کے فتویٰ لکھ دیتا ہے میرے ہی لیٹر پیڈ دوتے فتوے اور میری ہی مہرے اور میں ہاں بالکل ناکارہ طالب علم لیکن میرے بزرگاں میرے ہوتے بڑی ذمہ داریاں میں توسہ مقدس جامعہ سلیمانیہ دا ناظم تعلیمات اور 7 سال ہو گئے آستان عالیہ سیال شریف تے میرے پیر سیال لریپال دا حکم میں ہوتے جمعہ پڑھے نا اسا نہیں دیتے ہوتے کہ اے استاد فلک شیر صاحب ہیں اور استاد علامہ شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب لیں نہیں اسا منہ نہیں دیتے جس لے آدھے نا شریعت دا مسئلہ وقت اس نے میزان شریعت دیکھنا ہوتا ہے وقت اسائی قبر اچکلہ ویسو استاد فلک شیر صاحب کو نہیں ورنہ نہ شیخ الحدیث محمد شریف صاحب اے ہستیاں ناراض ہو ونجن میں نہ دی ناراضگی چاہ سکتا میں اپنی قبر نہیں خراب کر سکتا میں اللہ دے محبوب نو نہیں ناراض بہت بہت یہ نہیں ہوتا کہ یہ جناب ساڑھے یونین کونسل دا چیئرمین صاحب آ گیا جیسا ہے آکسی ایسا فقیر ہو جا لکھ چھوڑے سو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس واسطے نہ اپنے ایمان نو خطرے چ پایا کرو نہ کہیں دوجے مسلمان دے ایمان نو خطرے چ پایا کرو. یہ بالکل میرا ہی لیٹر پیڈ ہے پوری اتنے تاریخ ہے کتاباں دے حوالے نہ جڑے حوالے ایسا دیتن تو سو کتاباں چاہو چا پڑھ چھوڑو. اچھا بات ہے کہ الحمدللہ تعالی استاذ العلماء علامہ محمد شمس الدین صاحب مسلم کوٹ بکر جہاں نا پرانا کراری کو اتنے سارا مدرسہ انہوں نے دی تصدیق کے صورت مذکورہ کے مطابق اگر واقعی محمد اسلم صاحب حالت غصہ میں مجنون ہو جاتے ہیں تو جواب صحیح ہے. انہیں مننے کہ غصے دی حکالت ایسی ہے کہ الجنون و فنون ساری کتابیں جے جنون دی مختلف قسمیں مختلف درجے غصہ بھی جنون دی شامل کیتا گیا ہے. واقعی غصے دی ایسی فار میں چلے ویندن کہ انہاں دا دماغ معوف ہو ویندا ہے مغلوب ہو ویندا انہاں کا جواب بالکل صحیح ہے. بات اس شرط دے نال
اس طریقے آپ ملاحظہ فرمائے سو کہ مفتی محمد حیات قریشی ہاشمی صاحب منکیرہ والے انہوں نے بھی نحمد و نصلی لکھے اما بعدو بر تقدیر صدق صورت مسئولہ کہ جیڑی سوال صورت لکھی گئی ہے یہ اگر واقعی سچی ہے اور گواہوں کی شہادت کے مد نظر گواہ بھی موجود ہیں کہ اس بندے کو ایسا غصہ آیا ایک موقع تے سارے سامنے بھی الجواب صحیح والمجیب مصیب جواب بھی صحیح ہے جواب دینے والا بھی درست نتیجے تک پہنچے اس طریقے آپ دیکھ سو کہ گلستان جوہر بلاگ نمبر 15 کراچی وچوں علامہ مفتی محمد رفیق حسنی صاحب آپ دا فتویٰ بڑی تفصیل نالے کہ محمد اسلم والد حافظ فلک شیر نے حالت جنون اور عقل اور تمیز نہ ہونے کے وقت طلاق دی اور مذکورہ حالت شرعی گواہوں سے ثابت ہے مذکورہ حالت شرعی گواہوں سے ثابت ہے کہ طلاق کے وقت موصوف کی غصہ کی وجہ سے عقل اور تمیز زائل تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی مفتی شوکت علی سیالوی کا فتویٰ بالکل صحیح ہے محمد اسلم کا نکاح باقی ہے ان کی زوجہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح باطل ہوتا ہے ہا قذافی کو تو بالشریعت ہے یہ ساری تفصیل انہوں نے اپنی مور بھی لائیے تو بھائی میں تا خطا کھا سکتا خطا لیکن دیکھو اتنے بڑے بڑے اساتذہ مفتیان دی تصدیق آئی پئی ہے اور غصے دیاں 3 قسموں سارے مفتی کتابوں دے حوالے مان رہے ہیں اور آخر کہ واقعی اگر اس چیز دے گواہیں کہ بھائی سارے عزیز نو ایسا غصہ آیا ہے اور یہ معاملہ ہویا اور پہلے بھی ایسی کیفیت ہوئی ہے اور وقت قسم لے دن کہ اس حالت وچن جس لئے معاملہ ہوئے وہ تو آدم پہ وقت طلاق نہ ہو سی اس واسطے بھائی معاملہ مل بیٹھ کے اس نو حل کرو فتویٰ بالکل فقیر دے اگر شرعی طور تے اس نو کسی بھی جگہ تے چیلنج کر سکتے ہو اور تواڈے کول اس دے برخلاف دلائل موجود ہیں علم امانت ہوتا ہے اساں ہر دلیل دے گے اپنا سر جھکا چھوڑے سو اللہ دی رحمت میں کوئی زد بازی نہیں لیکن یہ ڈس انفارمیٹ کرنا ایک دوسرے کے خلاف گلاں کرنیاں مومن دا طریقہ ہے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما جس سے کوئی معاملہ میں اس کو اچھال دے نہیں متعلقہ بندے نال مل کے بڑی محبت نال اٹھائیں اس مسئلے نو اندر ہی اندر حل کر دیں جا اس وقت ایک دوسرے دے دل نہ دور کرو جتنا اتفاق اتحاد ہو سی اللہ دی غیبی مدد ساڑیاں نسلیں ساڑے رزق وچ برکت آندی ہے جس سے ایسا دوجے مسلمان نو سپیس دینے اس واسطے وقفہ کر دینے جگہ کھلی اور معاملات و محبت نال چلے اللہ پاک آپ سب آل علاقہ مسلمانات کرم فرماوے دین و دنیا کی ہر رحمت فرماوے